بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فقہ البیوع درس نمبر 17، عنوان نمبر وعدہ حکم، وعدہ بیع کا حکم، اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ درس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ وعدے کے متعلق حضرات حنفیہ کا موقف بیان کیا تھا، جن میں سے امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ کا موقف یہ تھا کہ اگر وعدے کا تعلق عقود کے ساتھ ہو تو اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اور اگر اس کا تعلق مباحات کے ساتھ ہو تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ اور مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ پھر اکثر حنفیہ تو عام حالات میں مواعید کو لازم اور واجب نہیں سمجھتے، لیکن کبھی کبھی لوگوں کی حاجت کی وجہ سے وہ مواعید کو لازم اور واجب سمجھتے ہیں، اور ان کی مثال بیع الوفا ہے، جو مختلف حضرات حنفیہ کی عبارات ذکر کی گئی تھی۔ اس میں یہی تھا کہ بیع الوفا کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ اس کا پورا کرنا واجب اور لازم ہے، قضاءً بھی اور دیانتاً بھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نے اپنا موقف بیان کیا تھا اس سلسلے میں کہ قرآن کریم اور احادیث سے جو بات خلاصے کے طور پر نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ وعدے کو پورا کرنا قرآن کریم اور احادیث سے جو بات خلاصے کے طور پر نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ وعدے کو پورا کرنا دیانتاً تو لازم ہے، لیکن قضاءً لازم ہے یا نہیں، تو کل اس کے بارے میں بتایا جا چکا تھا کہ وعدوں کے مختلف اقسام ہیں۔ ہر وعدے کو قضاءً لازم سمجھنا اس کے اندر حرج بین ہے، اور اس کی شریعت کے اندر کوئی نظیر نہیں ہے، اس لیے ہر وعدے کو تو قضاءً لازم نہیں کر سکتے، واجب نہیں کر سکتے۔ آج کے درس میں یہ بیان ہوگا، لیکن کبھی کبھی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بعض وعدوں کو قضاءً ان حالات کی وجہ سے کرنا چاہیے لازم، اور ان کو واجب کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ان وعدوں کو خلاف ورزی کی جائے تو موعود لہو کو ضرر لازم آتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، تو موعود لہو کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کو قضاءً لازم کرنا ممکن ہے۔ اس کی مثال حضرت نے یہ دی ہے کہ مثلاً ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ساتھ یہ وعدہ کیا کسی سامان خریدنے کا، تاجر کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ سے فلانا سامان خریدوں گا۔ اب وہ سامان تاجر کے پاس موجود نہیں تھا اس وقت، اس نے خرچہ کیا، زیادہ خرچہ کیا، اور سامان کو اپنے دکان میں لایا، اپنی جگہ پر لے آیا، اس مشتری کے وعدے کی وجہ سے کہ وہ اس کو خریدے گا، اور یہ چیز بھی ایسی ہے کہ اس کے خریدار عام طور پر نہیں ملتے، کم ملتے ہیں، تو اس نے خصوصی طور پر اس کے لیے لایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اس میں یہ کہہ دیں کہ یہ اپنے وعدے سے مکر سکتا ہے، وعدے کا خلاف ورزی کر سکتا ہے، اس کو کے اوپر وعدے کو پورا کرنا واجب اور لازم اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو تاجر کا نقصان ہے۔ اور اس حالت میں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ وعدہ کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، تو پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی معاملات نہیں کریں گے، خصوصاً عالمی تجارات میں، اس لیے کہ عالمی تجارات آج کل ان کا بنیاد وعدوں پر اور بھاؤ تھاؤ پر ہوتا ہے، جن کے اندر بہت سارا وقت لگتا ہے۔ تو اگر وعدوں کو قضاءً لازم نہ سمجھا جائے تو پھر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرے گا ایک تاجر، اور کوئی آدمی بھی دوسرے کے ساتھ بے نہیں کر سکے گا۔ اس لیے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اگر
وعدے کی وجہ سے موعود لہو کو ضرر بین اس کو نقصان ہو رہا ہو، اس کو ضرر پہنچ رہا ہو، تو اس وعدے کو قضاءً لازم سمجھنا یہ زیادہ مناسب ہے۔ یہی بات بیان کرتے ہیں وَلَكِنْ قَدْ تَظْهَرُ هُنَاكَ حَالَاتٌ يُمْكِنُ أَن تُجْعَلَ الْمَوَاعِيدُ فِيهَا لَازِمَةً فِي الْقَضَاءِ، لیکن یہاں پر کچھ حالات ایسے ہیں کہ ان میں وعدوں کو لازم قضاءً سمجھنا زیادہ ممکن ہے اور مناسب ہے، لأن الإخلاف فيه يؤدي إلى ضرر بين للموعود له، اس لیے کہ اس میں وعدے کے خلاف کرنا ظاہر ضرر کی طرف مفضی ہے موعود لہو کے لیے، یعنی اس میں جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اس کو نقصان ہے اگر وعدے کے خلاف ورزی ہوگی۔ مثلا اس کی مثال اس طرح ہے ان وعد احد بشراء بضاعة من تاجر، ایک آدمی نے ایک تاجر سے سامان خریدنے کا وعدہ کر لیا، وقد تکلف التاجر نفقات باہظہ، اور تاجر نے بڑی زیادہ خرچوں کا تکلف کر دیا، بہت زیادہ خرچے کر لیے، وتحمل جهدا كبيرا للحصول عليها بناء على وعد المشتري بأنه سيشتريها منه، اور بہت ساری مشقت برداشت کی اور اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے صرف اس بنا پر کہ مشتری نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو خریدے گا۔ وقد تكون البضاعة مما لم يوجد له المشترون الا بقلة، اور کبھی کبھی وہ سامان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے خریدار بہت کم ملتے ہیں، تو فلم امتنع المشتری عن الوفاء بوعده، اب اگر مشتری وعدے کو پورا کرنے سے انکار کر دے فإن ضرر التاجر ظاہر، تو تاجر کا ظاہر نقصان ہے۔ فالقول بعدم لزوم الوعد فيها مثل هذه الحالة يعوق الناس عن الدخول في التعاملات التجارية الكبيرة، تو اس حالت میں بھی وعدے کی عدم لزوم کا قول کرنا یہ لوگوں کو منع کر دے گا کہ لوگ پھر بڑے بڑے تجارتی معاملات سے انکار کریں گے، بڑے بڑے تجارتی معاملات سے اجتناب کریں گے، وہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ سمجھیں گے بھائی فلانے نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا، لیکن اگر وہ مکر گیا وعدے سے تو میں تو اس کے خلاف عدالت نہیں جا سکتا۔ ولا سیما فی التجارت الدولیہ اليوم، خصوصاً آج کل جو عالمی تجارت ہے اس میں تو لوگ پھر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات نہیں کریں گے اگر ہم وعدے کو لازم نہیں سمجھے، حیث ان الوعود فیہا، اس لیے کہ آج کل جو عالمی تجارتیں ہیں ان کے اندر عقود انما تبنى على اساس الوعود والمساومات التي تأخذ وقتا طویلا، ان کی بنیاد وہ عام طور پر وعدوں کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اسی طرح بھاؤ تاؤ کی بنیاد پر جن میں بہت سارا وقت لگتا ہے۔ ولولا ان هذه الوعود لازمة في القضاء لم يثق احد بآخر، اب اگر ان وعدوں کو قضاءً لازم نہ سمجھا جائے تو ایک بندہ دوسرے پر بھروسہ نہیں کرے گا، ولا اجترأ على الدخول معه في البيع، اور ایک بندہ دوسرے کے ساتھ جرأت نہیں کرے گا، وہ ہمت نہیں کرے گا کہ دوسرے کے ساتھ وہ بیع کر لے، اس لیے کہ وہ اس بات سے ڈرے گا کہ میں خرچہ کر لوں گا اور کل یہ اپنے وعدے سے مکر جائے گا تو پھر میرے پاس کوئی سبیل اور کوئی راستہ نہیں ہوگا اس کے خلاف، تو اس لیے کہ قضاءً وعدہ اگر لازم نہیں ہے تو اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ ان حالات میں قضاءً بھی زیادہ مناسب ہے کہ وعدے کو لازم اور واجب سمجھا جائے۔ تو فرماتے ہیں فإن أمثال هذه الحالات هي التي قال فيه الفقهاء الحنفية وقد تجعل المواعيد لازمة لحاجة الناس كما أسلفنا عن رد المحتار وغيره، فرماتے ہیں کسی طرح کی جو حالات ہے اسی کے بارے میں حضرات فقہاء حنفیہ نے یہ فرمایا کہ کبھی کبھی وعدوں کو لوگوں کی حاجت کی وجہ سے لازم کر دیا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے رد المحتار کے حوالے سے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ تو فرماتے کہ یہی حالات ہے کہ ان میں وعدوں کو قضاءً بھی لازم کرنا چاہیے لوگوں کی حاجت کی وجہ سے۔ یہ تو یہاں تک کہ عبارت کا خلاصہ یہ ہوا کہ بعض حالات ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہاں پر وعدوں کو قضاءً لازم نہ کیا جائے تو بائع کو، تاجر کو ضرر اور نقصان ہوتا ہے، اس لیے اس نقصان کے پیش نظر زیادہ مناسب یہ ہے کہ وعدوں کو ان حالات میں قضاءً لازم بھی کر دیا جائے۔ اب یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ بعض وعدوں کو قضاءً لازم کرنا چاہیے، بعض وعدوں کو قضاءً لازم نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جس طرح پہلے حضرت نے لکھ دیا کہ ہر وعدے کو قضاءً لازم کرنے میں بھی حرج ہے اور اس کی بھی شریعت کے اندر کوئی نظیر نہیں ہے، تو اب یعنی کیا معیار ہے جس کی وجہ سے
ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ فلانا وعدہ یہ قضاءً لازم ہوگا اور فلانا وعدہ قضاءً لازم نہیں ہوگا. یعنی اس کے لیے معیار کیا ہے؟ تو فرماتے اس کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ تو فرماتے بقی الآن تحدید المعیار الذي يفرق بین الوعد الذي يلزم قضاءً وبین الوعد الذي لا يلزم. اب یہاں پر اس معیار کی تعین باقی رہ گئی، جو معیار اس بات میں فرق کرے کہ کون سا وعدہ قضاءً لازم اور کون سا وعدہ قضاءً لازم نہیں ہے. والذی ارا انہ یمکن جعل الوعد لازما فی القضاء علی اساسین. حضرت فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ وعدے کو قضاءً دو بنیادوں پر لازم کیا جا سکتا ہے، دو بنیادوں پر لازم کیا جا سکتا ہے قضاءً بھی. نمبر ایک، الاول ان یکون ذلک بتقنین من الحکومت الاسلامیہ. پہلی صورت یہ ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے قانون سازی بن جائے. ایک وعدے کے بارے میں حکومت یہ قانون بنا دے کہ یہ قضاءً لازم، تو قانون تعین کرے گا کہ کون سے مواعید وہ قضاءً لازم سمجھے جائیں گے اور کون سے مواعید قضاءً لازم نہیں سمجھے جائیں گے. تو جس کی قانون تعین کرے گا وہ متعین ہو جائے گی اور وہ قضاءً لازم، اور جس کی قانون تعین نہیں کرے گا تو وہ دیانت لازم ہوں گی لیکن قضاءً واجب اور لازم نہیں ہوگی. پہلی صورت یہ ہے ان یکون ذلک بتقنین من الحکومت الاسلامیہ فیعین القانون المواعید التي تعتبر لازمۃ فی القضاء. قانون ان مواعید کی تعین کرے گا جو قضاءً لازم سمجھی جائے. والثانی، دوسری بنیاد یہ ہے کہ بھائی وعدے کو پورا کرنے میں موعود لہو کو تکلیف ہو، کلفت ہو، اس کو مشقت ہو، اور اس نے مشقت برداشت کر دیا وعدے کی بنیاد پر. واعد نے موعود لہو کے ساتھ وعدہ کر لیا، اسی وعدے کی بنیاد پر موعود لہو نے مشقت برداشت کیا، اور واعد نے اپنے وعدے کے اندر یہ تصریح بھی کر دی کہ بھائی یہ جو وعدہ ہے یہ میرے اوپر اس کا پورا کرنا قضاءً لازم ہے. اس نے لکھ دیا یا اس کے اوپر گواہ بنا دیا، تو اس صورت میں بھی یہ وعدہ واعد کے اوپر پورا کرنا قضاءً لازم ہوگا. لہذا اگر وعدہ خلافی کرے گا تو موعود لہو کو حق ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور قاضی اس کو وعدہ کو پورا کرنے پر مجبور کر دے. تو یہ دوسری صورت ہے. فرماتے ہیں کہ یکون فی الموفا بالوعد کلفۃ علی الموعود لہو یتحملها، کہ وعدے کو پورا کرنے میں موعود لہو نے مشقت برداشت کیا ہو وعدے کی بنیاد پر. وعدے ویصرح الواعد فی وعدہ بان ھذا الوعد لازم علیہ فی القضاء، اور واعد نے، وعدہ کرنے والے نے اپنے وعدے میں یہ تصریح کی تھی کہ یہ وعدہ میرے اوپر قضاءً بھی لازم ہے، اور اس نے یہ لکھ بھی دیا تھا اور اس کے اوپر گواہ بھی بنا دیے تھے. فرماتے ہیں کہ یہ دو صورتیں ہو گئی. اب پہلی صورت کیا تھی کہ قانون سازی، حکومت کی طرف سے قانون سازی ہو جائے کسی وعدے کے بارے میں، تو جن مواعید کے بارے میں قانون تعین کر دے کہ یہ قضاءً لازم وہ قضاءً لازم سمجھے جائیں گے، اور جن مواعید کے بارے میں حکومت تعین نہیں کرے تو پھر دوسری صورت میں اگر وعدہ کرتے وقت واعد نے یہ تصریح کر دی کہ یہ میرے اوپر قضاءً لازم، اس نے لکھ دیا، اس کے اوپر گواہ قائم کر دیا، اور اسی طرح وعدہ ایسا ہے جس کی وجہ سے موعود لوگوں نے مشقت برداشت کیا ہو، تو اس صورت میں وہ وعدہ بھی قضاءً لازم ہوگا. اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں فَلَوْ وَعَدَ أَحَدٌ بِالْبَيْعِ أَوْ بِالشِّرَاءِ، بس ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کا وعدہ کر لیا. وَقَدْ صَرَّحَ الْوَاعِدُ بِأَنَّ هَذَا الْوَعْدَ يَلْزَمُهُ فِي الْقَضَاءِ، وعدہ کرنے والے نے یہ تصریح کر دی کہ یہ وعدہ میرے اوپر قضاءً بھی لازم ہوگا. فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ، تو مناسب یہ کہ یہ قضاءً بھی اس کے اوپر لازم ہوگا. وَيُحْكَمُ بِهِ قَضَاءً، اور اس کے خلاف یعنی اس وعدے کی وجہ سے قضاءً بھی فیصلہ کیا جائے گا جب تصریح کر لے. وَمُسْتَنَدُنَا فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْإِيفَاءِ بِالْوَعْدِ دِيَانَةً. اب حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل اس سلسلے میں جو ہم نے اپنا موقف بیان کیا کہ ان دو بنیادوں پر وعدہ قضاءً لازم ہو جائے گا، تو اس میں ہمارے دلائل وہ آیات اور وہ احادیث ہے جو دیانتاً وعدے کو پورا کرنے کے وجوب پر دلالت کرنے والی احادیث اور آیات ہے، وہ ہماری دلائل ہے. وجہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ وَاجِبًا فِي الدِّيَانَةِ يُمْكِنُ أَن يُجْعَلَ لَازِمًا فِي الْقَضَاءِ بِتَقْنِينٍ مِنَ الْحُكُومَةِ. وجہ یہ ہے کہ جو چیز دیانتاً واجب ہو، یہ اصول ہے، جو چیز دیانتاً واجب ہو
تو ممکن ہے کہ حکومت کی قانون کی وجہ سے وہ قضاءً بھی لازم ہو جائے۔ تو وعدے کا ایفا یہ دیانتاً واجب ہے، تو حکومت اگر قانون بنا دے تو قضاءً بھی لازم ہو جائے گا۔ وجہ لأن طاعة اولی الامر واجبۃ فی المفاحات، اس لیے کہ اولو الامر حکمران کی جو طاعت ہے وہ مباحات میں بھی واجب ہوتا ہے۔ ایک چیز مباح ہے لیکن رعیت کے مصلحت کے پیش نظر اولو الامر نے، حکمران نے اس کے کرنے کا حکم دے دیا تو وہ مباح پھر واجب بن جاتا ہے حکمران کی طاعت کی وجہ سے۔ جب مباح میں حکمران کی طاعت یہ واجب ہے تو پھر دیانتاً جو چیز واجب ہے اس میں تو بالطریق الاولا حکمران کی قانون سازی کی وجہ سے وہ قضاءً واجب ہوگی۔ تو فرماتے ہیں لأن طاعة أولي الأمر واجبة في المباحات ففي الواجبات أولى وعند فقدان مثل هذا التقنين۔ اب یہ بیان فرماتے کہ جہاں پر قانون سازی نہ ہو کسی وعدے کے بارے میں تو يمكن أن يحل التزام الواعد محله، یعنی جہاں پر قانون سازی نہ ہو تو وہاں پر وعدہ کرنے والے کا اپنے اوپر التزام یہ قانون سازی کا قائم مقام ہوگا۔ یعنی واعد نے خود تصریح کر دی کہ یہ میرے اوپر قضاءً لازم ہوگا تو اپنے اوپر قضاءً اس کا التزام یہ قانون سازی کا قائم مقام ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن المواعید قد تجعل لازمة لحاجة الناس، اس لیے کہ کبھی کبھی مواعید لوگوں کی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے قضاءً بھی لازم ہو جاتی ہے۔ کما صرح به فقہاء الحنفیہ، اس طرح کے فقہاء حنفیہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ والحاجة في مثل هذه الحالات متحققہ، جب فقہاء حنفیہ نے کہا کہ لوگوں کی حاجت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے مواعید قضاءً بھی لازم ہو جاتی ہے، اب یہاں پر بھی حاجت متحقق ہے۔ جب حاجت متحقق ہے تو قضاءً مواعید کو لازم سمجھنا اور واجب سمجھنا بالکل درست اور جائز ہے۔ فرماتے وَلِذَلِكَ افتى الشیخ فتح محمد اللکھنوی رحمہ اللہ تعالی تلمیذ الامام عبد الحی اللکھنوی وتلمیذ الشیخ سعید احمد اللکھنوی رحمہ اللہ تعالی بأن الوعد بالبيع والشراء لازم قضاءً۔ اسی لیے شیخ فتح محمد لکھنوی رحمہ اللہ جو حضرت امام عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور اس کے شاگرد حضرت سعید احمد لکھنوی رحمہ اللہ نے اس بات کی تصریح کی ہے، عطر ہدایہ اس کی کتاب ہے، اس میں کہ بأن الوعد بالبيع والشراء لازم قضاءً، کہ بیع اور شراء کا وعدہ قضاءً لازم ہے، یعنی بیع اور شراء کا وعدہ قضاءً بھی لازم سمجھا جائے گا۔ تو یہاں تک کی بات کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ حضرت لکھتے ہیں کہ دو بنیادوں پر وعدے کو قضاءً لازم سمجھا جائے گا۔ نمبر ایک، حکومت کی طرف سے قانون سازی ہو جائے۔ نمبر دو، واعد نے اپنے وعدے کے اندر یہ تصریح کر دی کہ یہ میرے اوپر قضاءً لازم ہوگا، اور وعدہ ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے موعود لہو کو مشقت برداشت کرنا پڑا ہو تو وہ وعدہ بھی قضاءً لازم ہوگا۔ یہ دو صورتیں ہیں، اس کی تفصیل ہو چکی۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ مجمع الفقہ الاسلامی جو مؤتمر الاسلامی کی ذیلی تنظیم ہے، انہوں نے بھی اس مسئلے کو ذکر کیا ہے اپنے 5ویں کانفرنس میں جو کویت میں منعقد ہو گئی تھی 1 جمادی الاولیٰ سے لے کر 6 جمادی الاولیٰ تک سن 1409 ہجری میں۔ وقرر فی هذا الموضوع ما یلی، اور اس موضوع کے متعلق مندرجہ ذیل قرارداد انہوں نے پیش کی ہے۔ نیچے قرارداد ہے مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد، وہ کیا ہے؟ الوعد یکون ملزما للواعد دیانۃ الا لعذر، کہ وعدہ کرنے والے کو پابند بنا دیتا ہے دیانتاً مگر عذر کی وجہ سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب واعد وعدہ کر لیتا ہے اس کا پورا کرنا اس کے اوپر دیانتاً لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر عذر ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ وَهُوَ مُلْزِمٌ قَضَاءً إِذَا كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى سَبَبٍ، اور اسی طرح مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد میں یہ بھی ہے کہ اسی طرح وعدہ واعد کو پابند بناتا ہے اس کے پورا کرنے کا قضاءً بھی، اذا كان معلقا على سبب، جب وعدہ کسی سبب کے ساتھ معلق ہو۔ ودخل الموعود في كلفة نتیجة الوعد، اور وعدے کی نتیجے میں موعود لہو کسی کلفت میں داخل ہو گیا ہو، کسی مشقت میں داخل ہو گیا ہو، اس کو نقصان ہو گیا ہو تو پھر بھی قضاءً اس کے اوپر وعدے کو پورا کرنا لازم ہوگا۔
ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد. اب فرماتے کہ اب یہ جو وعدہ واعد کو پابند بناتا ہے اس کے پورا کرنے کا، یا الزام اس کو پابند بناتا ہے، تو یہ پابندی کا اثر اس کی تعیین دو صورتوں میں ہوگی. یا تو یہ ہے کہ واعد اما بتنفیذ الوعد، وعدے کو پورا کر لے، تو اور یا یہ ہے کہ اگر وعدے کو پورا نہیں کرتا تو موعود لہو کا جو نقصان ہے تو اس نقصان کا ازالہ کر لے، اس کو عوض دے دے. تو فرماتے ہیں وَيَتَحَدَّدُ أَثَرُ الْإِلْزَامِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اس حالت میں پابندی کا جو اثر ہے وہ متعین ہوگا اما بالتنفیذ الوعد، یا وعدے کو نفاذ کے ساتھ، او واما بالتعویض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر، اور یا یہ ہے کہ جو فعلا ضرر اس کو پہنچا ہے تو اس کا عوض دے دے، یعنی اس کے وعدے کے وفا نہ کرنے کی وجہ سے بغیر عذر کے جو اس کو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا عوض ادا کر دے. اب فرماتے ہیں کہ یہ مجمع الاسلامی نے دو باتیں کی، یا تو وعدے کو پورا کرے یا اس کو جو نقصان ہے نقصان کا ازالہ کر کے اس کو عوض ادا کر لے. حضرت لکھتے ہیں کہ یہ مجمع نے جو فتویٰ دیا ہے کہ اگر اس کو فعلاً ضرر پہنچائے، ضرر فعلی، تو وہ اس کو عوض ادا کرے گا، تو یہ کس بنیاد پر؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار، جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد فیصلوں کا ذکر ہے، تو اس حدیث کے اندر ایک یہ جز بھی ہے کہ لا ضرر ولا ضرار. اب لا ضرر ولا ضرار اس کے متعدد حدیث، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، یا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان ولا ضرار، نہ دوسرے کو نقصان دینا چاہیے. اس حدیث کے مختلف الفاظ حضرت نے ذکر کیے ہیں. بہرحال اس حدیث سے جو قاعدہ مستنبط ہوا ہے، اسی قاعدے کی بنیاد پر مجمع والوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب وعدے کی وجہ سے موعود لہو کو ضرر فعلی پہنچا ہو تو واعد کے اوپر اس کا عوض دینا لازم ہے، اس کا عوض دے گا. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَفْتَى الْمَجْمَعُ بِالتَّعْوِيضِ عَنِ الضَّرَرِ الْفِعْلِي، کہ مجمع نے ضرر فعلی سے تعویض عوض دینے کا جو فتویٰ دیا ہے علی اساس القواعد العامہ، عام قواعد کے بنیاد پر الماخوذہ جو لیے گئے ہیں من الحدیث الطویل لعبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ الذي ذکر فیہ عدت اخذیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادہ بن ثابت کی طویل حدیث جس میں آپ علیہ السلام کے متعدد فیصلوں کا ذکر ہے. وفیہ، اور اس میں ایک یہ بھی ہے وقضاء اللہ ضرر ولا ضرار. وكذلك رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا إضرار. ويشهد له ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. أخرجه الطبراني في الأوسط، وكذا أخرجه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها بسند ضعيف. تو یہ مختلف طرق سے حدیث وارد ہے. مختلف صحابہ کرام، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شروع میں عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے قریب قریب الفاظ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام. تو اسی قاعدے کی بنیاد پر مجمع والوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر وعدے کی وجہ سے موعود لہو کو نقصان ہو گیا ہو، اس کو ضرر ہو گیا ہو، تو واعد کے اوپر لازم ہے کہ اس کا عوض دے دے اس کو. یہ تو یہاں تک بات ہو گئی. یہاں تک بات کا خلاصہ یہی ہے کہ بعض صورتوں میں قضاءً وعدہ لازم ہو جاتا ہے. دو صورتیں بیان کر دی، اور پھر مجمع کا جو فتویٰ تھا وہ اس کی بنیاد وہ بیان ہو گئی. اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے. وَرُبَّمَا يُنْشَأُ السَّوَالٌ وهو أن الوعد بالبيع أو بالشراء يقع غالبا في حين أن البائع لا يملك المبيع. فرماتے ہیں کہ عام طور پر بیع اور شراء کا جو وعدہ ہوتا ہے غالباً اس وقت ہوتا ہے جب بائع مبیع کا مالک نہیں ہوتا، تو وہ وعدہ کر لیتا ہے کہ مستقبل میں تیرے اوپر بیچوں گا. فَلَوْ أَنَّ جَعَلْنَا الْوَعْدَ مُلْزِمًا فِي الْقَضَاءِ، اب اگر ہم یہ کر لے کہ وعدہ قضاءً بھی لازم ہے، تو
فصار ذلك مشابها لعقد البيع، تو یہ تو عقد بیع کے ساتھ مشابہ ہو جائے گا نا، جس طرح عقد بیع لازم ہو جاتا ہے، اگر وعدے کو بھی ہم قضاءً لازم سمجھیں تو یہ عقد بیع کے مشابہ ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت وہ مالک نہیں ہے، وَهُوَ بَيْعٌ لِمَا لَا يَمْلِكُ الْإِنسَانُ، تو یہ وعدے کو اگر ہم قضاءً لازم کریں گے یہ بیع کے مشابہ ہو جائے گا۔ جب بیع کے مشابہ تو یہ بیع اس چیز کا ہے جس کا انسان مالک نہیں ہے، اور بیع ما لا یملک یہ باطل ہے، آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہے اس کا بیع کر رہا ہے، یہ بیع جائز نہیں ہوتی۔ او هو بیع مضاف الی المستقبل، یا اگر چیز موجود ہو اس کا وہ مالک ہے لیکن یہ بیع مضاف الی المستقبل، مستقبل کا وعدہ کر رہا ہے بائع، تو اس کو پھر بیع مضاف الی المستقبل کہیں گے کہ مستقبل کی طرف بیع منسوب، تو بیع مضاف الی المستقبل بھی ناجائز، وکلاہما لا یجوز۔ تو اب بیع کا وعدے کو قضاءً لازم سمجھنا گویا کہ صحیح نہیں ہے۔ اشکال کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر ہم وعدہ بیع کو قضاءً لازم کریں گے تو وعدہ بیع وہ بیع کی طرح ہو جائے گا، اور جب بیع کی طرح ہو جائے گا تو آدمی جب وعدہ کرتا ہے کسی چیز کا عام طور پر وہ چیز اس وقت موجود نہیں ہوتی، اگر وہ چیز بائع کے پاس اس وقت موجود نہیں ہوتا وہ اس لیے وعدہ کر رہا ہے، تو یہ بیع ما لا یملک ہے، آدمی جس چیز کا مالک نہیں اس کا بیچنا ہے، اور بیع ما لا یملک یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ چیز موجود ہے تو پھر بھی مستقبل کا وعدہ کر رہا ہے تو پھر دوسری صورت یہ بیع مضاف الی المستقبل، اور مستقبل کی طرف منسوب کر کے بیع کرنا یہ بھی ناجائز، دونوں صورتیں ناجائز، تو پھر وعدہ بیع کو قضاءً کیسے لازم کیا جا سکتا ہے، یہ اشکال ہے۔ حضرت نے اس اشکال کے دو جواب دیے ہیں۔ نمبر 1، پہلا جواب یہ دیا ہے والجواب ان الوعد الملزم بالبيع ليس بیعا، جواب یہ ہے کہ بیع کا وعدہ جس کو قضاءً لازم کیا جائے وہ حقیقتاً بیع نہیں ہے، بیع کا وعدہ جس کو قضاءً لازم کیا جائے وہ حقیقتاً بیع نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن البيع يحتاج إلى أن يتم عند الأجل ويتضح الفرق بينهما بالنقاط الآتية، فرمایا کہ وعدے کے درمیان اور بیع کے درمیان آئندہ نکات کے ساتھ دو نکات بیان کیے، دو نکات کی وجہ سے فرق ہے۔ پہلا نکتہ کہ دیکھیں حیث ان الوعد بالبيع ليس بیعا، پہلا نکتہ یہ ہے کہ بیع کا وعدہ کرنا یہ بیع نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آدمی بیع کا وعدہ کرتا ہے کہ فلانی تاریخ میں میں فلاں چیز تمہیں دوں گا، تو جب وہ اجل موعود آئے گی، جس تاریخ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ تاریخ آئے گی، تو اس تاریخ کو یہ بائع اور مشتری دونوں فریقین طرفین کی طرف سے ایجاب اور قبول کی وجہ سے بیع منعقد ہوگی، تام ہوگی، یا تعاطی کی وجہ سے۔ اگر اس وقت ایجاب اور قبول بھی نہ ہو، تعاطی بھی نہ ہو، تو بیع وجود میں نہیں آئے گی، بخلاف بیع مضاف الی المستقبل کی، کہ بیع مضاف الی المستقبل میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی سے بیع ہو جاتی ہے اور دوبارہ اجل موعود میں نئے سرے سے ایجاب اور قبول اور تعاطی کی ضرورت نہیں ہوتی، ایجاب اور قبول کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے دونوں کے درمیان فرق ہے۔ بیع مضاف الی المستقبل میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب وقت آئے گا تو وقت کے وقت صرف حقوق اور پابندیاں وہ منتقل ہو جائے گی، اور اس وقت آٹومیٹک طریقے سے مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور اسی طرح مشتری کے اوپر ثمن کی ادائیگی خودکار طریقے سے خود بخود وہ لازم ہو جائے گی۔ بیع مضاف الی المستقبل میں یہ ہوتا ہے، لیکن وعدہ بیع میں یہ نہیں ہوتا۔ وعدہ بیع میں جب اجل موعود آئے گی اسی تاریخ کو نئے سرے سے ایجاب اور قبول اور یا تعاطی کے ذریعے سے بیع منعقد کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر نہ ایجاب اور قبول ہو اور نہ تعاطی ہو تو بیع وجود میں نہیں آتی، اس لیے دونوں کے درمیان پہلا فرق ہے۔ فرماتے ہیں ان الوعد بالبيع ليس بيعا فإن البيع يحتاج إلى أن يتم عند الأجل الموعود بالإيجاب والقبول من الطرفين وبالتعاطي، اس لیے کہ وعدے کی صورت میں تو بیع اجل موعود کے وقت
اس بات کی طرف محتاج ہوتی ہے کہ وہ ایجاب اور قبول کی وجہ کے ساتھ، یعنی طرفین کی طرف سے ایجاب اور قبول کے ساتھ تمام ہو جائے یا تعاطی کے ساتھ تمام ہو جائے۔ فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ وَلَا التَّعَاطِي عِنْدَئِذٍ، اگر اس وقت یعنی اجل موعود کے وقت نہ ایجاب اور قبول پایا گیا اور نہ تعاطی پایا گیا، لم ينشأ بیع، تو بے وجود میں نہیں آتی۔ بخلاف البیع المضاف الی المستقبل، بخلاف دوسری صورت کے اگر وعدہ نہ ہو بلکہ بیع مضاف الی المستقبل، اس صورت میں فإنه لا يحتاج الى الإيجاب والقبول مرة أخرى، وہاں پر اجل موعود کے وقت دوبارہ ایجاب اور قبول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وإنما تنشأ الحقوق والالتزامات عند الأجل المحدد، بلکہ وہاں پر وہ جو متعین مدت ہے، طے شدہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو حقوق اور التزامات وہ کیا ہو جاتے ہیں، پابندیاں وہ آ جاتی ہے، یعنی حقوق اور پابندیاں بائع کے اوپر مبیع حوالے کرنا اور مشتری کے اوپر ثمن حوالے کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ فتنطلق ملکیت البیع الی المشتری، بس اسی تاریخ کو آٹومیٹک خود بخود مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ ویجب علیہ اداء الثمن بصفت تلقائیہ، اور اسی طرح اس کے اوپر ثمن کی ادائیگی بھی خود بخود واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان فرق ہے کہ وعدہ بیع کی صورت میں اجل موعود کے وقت ایجاب اور قبول یا تعاطی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر بے وجود بھی نہیں آتی، بخلاف بیع مضاف الی المستقبل کہ اس میں دوبارہ ایجاب اور قبول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ پہلی فرق کا خلاصہ۔ دوسرا فرق، بما ان البیع لا ينعقد بمجرد الوعد، کہ بیع صرف وعدے کے ساتھ منعقد نہیں ہوتی، وانما يحتاج الطرفان الى عقده في التاریخ الموعود، بلکہ دونوں فریقین جو جس تاریخ کا وعدہ کیا گیا تاریخ موعود میں عقد کی طرف محتاج ہوں گے۔ فإن اخلف الواعد في وعده، اگر واعد نے وعدہ کرنے والے نے وعدے کی خلاف ورزی کر لی اور اس نے تاریخ میں بے منعقد نہیں کیا، فإن القاضی یجبره اذا كان قادرا على تنفيذ البيع، تو قاضی اس کو بے کے تنفیذ پر مجبور کرے گا اگر وہ قادر ہو۔ وإن كان إخلافه للوعد لسبب خارج عن اختیارہ، اور اگر اس نے وعدے کے خلاف ورزی کسی ایسے سبب سے کی ہو جو اس کے اختیار سے خارج ہو، وكان له عذر واضح في ذلك، اور اس کے لیے اس میں واضح عذر ہو، فإنه يعذر، تو اس کو معذور سمجھا جائے گا اور اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اما في البيع المضاف الى المستقبل فالبيع بات منذ يوم البيع، جہاں تک بیع مضاف الی المستقبل کی بات ہے تو بیع جس دن عقد ہوا ہے اسی دن سے بیع مکمل اور تام ہے۔ فلا يعذر الطرف المقصر في حال من الاحوال، تو کوتاہی کرنے والی پارٹی کو کسی بھی صورت میں معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ فإن كان اشترى شيئا في التاريخ المستقبل، بس اگر ایک آدمی نے مستقبل کی تاریخ میں کوئی چیز خرید لی، فإنه يصير مدينا بالثمن في ذلك التاريخ تلقائيا، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، اسی تاریخ کو آٹومیٹک خود بخود وہ کیا ہو جائے گا، ثمن کا قرضدار ہو جائے گا، ثمن اس کے اوپر دین ہو جائے گا۔ فإن لم يستطع أداء الثمن، اب اگر وہ ثمن کی ادائیگی کی قدرت نہیں رکھتا، يبقى الثمن دينا في ذمته، تو وہ اس کے ذمے میں ثمن دین رہے گا یہاں تک کہ اس کی بندوبست کر لے۔ ولا يسبب عدم ادائه لثمن فسخا للبيع، اور ثمن کی ادائیگی کا بندوبست نہ کرنے کو بے کا کینسل اور فسخ نہیں سمجھا جائے گا، الا بعقد الاقالۃ بالتراضی، مگر یہ کہ دونوں رضامندی سے اقالہ کر لیں۔ دوسری صورت کا خلاصہ یہ ہے، حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں بیع مضاف الی المستقبل اور وعدہ بیع میں دوسرا فرق یہ ہے کہ بیع مضاف الی المستقبل میں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس وقت عقد کر رہے اسی وقت ایجاب اور قبول کی وجہ سے عقد وہ منعقد ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ جس تاریخ کا انہوں نے وعدہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ، اسی تاریخ کو آٹومیٹکلی، اس طرح پہلے ہم نے بتا دیا، مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور مشتری کے اوپر ثمن کی ادائیگی وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اب اگر مشتری کے پاس ثمن نہ ہو، ثمن کی ادائیگی پر قادر نہ ہو، تو اس کو کی ذمے پر دین سمجھا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کی بندوبست کر لے، اور محض اس وجہ سے کہ بھائی وہ ثمن کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، اس کو استطاعت نہیں ہے، تو محض اس وجہ سے بیع کو فسخ نہیں سمجھا جائیں گے، بلکہ بیع کو ختم کرنے کے لیے اقالے کی ضرورت پڑے گی۔
بے کو ختم کرنے کے لیے اقالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن وعدہ بے میں کیا ہوتا ہے؟ وعدہ بے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے جس تاریخ کا وعدہ کیا ہے اسی تاریخ کو اگر وعدہ کرنے والا اپنا وعدے سے مکر جاتا ہے تو موعود لہو قاضی کے پاس چلا گیا، قاضی دیکھے گا کہ بھائی یہ کسی عذر کی وجہ سے وعدے کے خلاف ورزی کر رہا ہے یا بغیر عذر کے۔ اگر عذر کی وجہ سے وعدے کے خلاف ورزی کرے تو قاضی کیا کر دے گا؟ بھائی اس کو معذور سمجھے گا اور قاضی اس کو وعدے کو پورا کرنے پہ مجبور نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ اگر بغیر عذر کے تو پھر قاضی مجبور کرے گا۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر گویا کہ وعدے کی وجہ سے بے منعقد نہیں ہوئی، بلکہ بعد میں قاضی کی جبر کی وجہ سے اگر بغیر عذر کے وہ وعدے کے خلاف ورزی کرے، بیع مضاف الی المستقبل میں خواہ یہ اس کا عذر ہو یا نہ ہو، اس کو کسی صورت میں بھی معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ البتہ اگر بے ختم کرنا چاہیں تو اقالے کی ضرورت فریقین کی رضامندی ہوگی، فریقین کی رضامندی کے بغیر، لیکن وعدے کی صورت میں فریقین کی رضامندی نہیں ہے۔ اگر واعد کو عذر واقعی ہے، معقول عذر ہے، تو قاضی یک طرفہ طور پر وعدے کو کینسل کر سکتا ہے اور وعدی اس کو معذور سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ تو اشکال کا جواب ہو گیا۔ ثم ان مجمع الفقہ الاسلامی انما اجاز لزوم الوعد اذا كان من طرف واحد۔ برادر لکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ پھر مجمع والوں نے وعدے کے لزوم کی اجازت دی ہے جب وعدہ ایک طرف سے ہو، ایک پارٹی کی طرف سے ہو۔ اما اذا كان هناك مواعدة من الطرفين فلم يجوزه المجمع، اگر دونوں طرف سے وعدے ہو تو مجمع نے اس کی اجازت نہیں دی جواز کی۔ وجہ وذلك لكونها مشابهة للعقد المضاف الى المستقبل، اس لیے کہ جب دونوں طرف سے وعدے ہو تو یہ بیع مضاف الى المستقبل کے مشابہ، اور بیع مضاف الى المستقبل ناجائز ہے، تو اس لیے اس کی مشابہت کی وجہ سے انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ حيث يلتزم كل واحد منهما بالعقد في تاریخ لاحق، اس لیے کہ جس طرح کہ بیع مضاف الى المستقبل میں موعود تاریخ، طے شدہ تاریخ میں دونوں کے درمیان بے منعقد ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی دونوں کے اوپر لازم ہوگا کہ مستقبل کی تاریخ میں عقد دونوں کے اوپر لازم ہوگا، تو اسی کے ساتھ مشابہ ہے۔ بخلاف الوعد من طرف واحد، بخلاف اس کے کہ وعدہ ایک طرف سے ہو، فإن الملتزم بأحد الفريقين والثاني غیر ملزم به، اس لیے کہ وہاں پر تو اپنے اوپر التزام کرنے والا صرف ایک فریق ہے، ایک پارٹی پر وہ مشتری ہے، مشتری اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے اور دوسرے کے اوپر لازم نہیں ہوتا۔ فیفارق العقد من هذه الجهة، تو اس جہت سے اس صورت میں بیع مضاف الی المستقبل سے فرق آ گیا۔ لہٰذا مجمع والوں نے جب ایک طرف سے وعدہ ہو کہ اس کی گنجائش تھی، لیکن جب فریقین کی طرف سے وعدہ ہو تو اس کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ وہ بیع مضاف الی المستقبل جو شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں ولیکن ربما تمس الحاجہ الی مواعدۃ ملزمۃ للطرفین، لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے اس بات کی طرف کہ دونوں طرف سے بھی، اگر دونوں پارٹیوں کی طرف سے بھی اگر وعدہ ہو تو ان کو بھی قضاءً لازم کرنا چاہیے۔ وخاصۃً فی التجارت الدولیہ، خاص کر عالمی تجارت، اور اسی طرح واتفاقیات التورید، اور اسی طرح سپلائی کے باہمی معاہدات میں، سپلائی کے فراہمی کے معاہدات میں بھی اس طرح ضرورت پڑتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آج کل کے دور میں کہ عالمی تجارتوں میں یا ایک آدمی دوسرے کو مال سپلائی کر رہا ہے، تو سپلائی کا جو معاہدات ہوتے ہیں، سپلائی کے معاہدات میں جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے اگلے عنوان میں، اس کے اندر یہ ضرورت پڑتی ہے کہ جانبین سے، دونوں طرف سے بھی وعدے کو لازم سمجھا جائے قضاءً۔ تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، اس صورت میں دونوں جانبین سے بھی اگر معاہدہ ہو تو اس کو بھی قضاءً لازم سمجھنا چاہیے۔ یہاں تک کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔